اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو مصریوں کی مزید جدید ایجادات کے بارے میں بتائیں گے۔ مصری سرجیکل انسٹرومنٹ بنانے کی بھی ماہر تھے۔ ایڈون سمتھ پپائرس جو 1600 قبل مسیح کا ہے، قدیم مشہور سرجیکل ریسرچ ہے۔ اس میں چوٹوں، فریکچر، زخموں، ڈسلوکیشنز اور ٹیومر کے 48 سرجیکل کیسز کے واقعات کی وضاحت کی گئی ہے، اور چوٹ کی قسم، مریض کی جانچ، تشخیص اور علاج کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ چوٹیں سر، گردن، کندھوں، چھاتی اور سینے کی تھیں۔ پپائرس میں ان انسٹرومنٹ کے دوران استعمال ہونے والے آلات کی ایک فہرست، زخموں کو ٹھیک کرنے کی ہدایت، اور بینڈیجز، چپکنے والے پلاسٹر استعمال کرنے اور کاٹرائزنگ کرنے کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایک کالی سیاہی میں لکھا ہوا ہے، جبکہ وضاحت کے ساتھ سرخ سیاہی میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پپائرس میں ایک نسخہ گائنیکولوجی پر بھی مشتمل ہے، اور 5 نسخوں کے ساتھ ساتھ کاسمیٹکس کا ایک پرسکرپشن بھی شامل ہے۔ قاہرہ میوزیم میں سرجیکل آلات کا ایک مجموعہ موجود ہے، جس میں اسکیلپلز، کینچی، تانبے کی سوئیاں، فورسیپس، چمچ، ہکس، پراپس اور پنسرز شامل ہیں۔ مصری ریاضی میں بھی ماہر تھے۔ قدیم مصریوں نے ریاضی کی نومیریکل سسٹم کو گننے اور حل کرنے کے لیے ایک ریٹن میتھمیٹیکل پرابلم کا استعمال کیا، جس میں اکثر ضرب اور جز یعنی ملٹیپلیکیشن اینڈ فریکشن شامل ہوتے ہیں۔ مصری ریاضی کے شواہد صرف پپائرس پہ لکھے گئے ہیں، جو آج تک موجود ہیں۔ مصریوں کے ایک مشہور ٹیمپل میں ہائیروگلیفکس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس نے کافی تجسس اور قیاسرائیوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ انہوں نے فوج کے ٹینک، ایک ہیلی کاپٹر اور دوسری 20ویں صدی کی مشینیں دکھائی ہیں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ صرف ہائیروگلیفکس کی لیئرز ہیں۔ ٹیمپل آف سیٹی ون میں ایک قدیم مصری تصویر ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ UFO کی ہے۔ سیٹی ون کے دور میں تخلیق کیا گیا اصل نقش و نگار کا ترجمہ وہ جو مصر کے 9 دشمنوں کو پسپا کرتا ہے، یعنی He who repulses the 9 enemies of Egypt کی تحریر سب سے اوپر لکھی گئی ہے۔ ہائیروگلیفکس میں نقش و نگار سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ ہوائی جہاز اور سب میرینے بھی ہیں۔ کچھ حلقوں میں ان ہائیروگلیفکس کو قدیم دور میں جدید ٹیکنالوجی کی نمائندگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ علم شاید مصریوں کو ایلینز نے دیا، لیکن زیادہ تر آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ نقش و نگار کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی تصویر کشی کرنے والی ہائیروگرافکس شاید پیریڈولیا یا غلط انٹرپریٹیشن کی تشریح ہے۔ قدیم مصر میں ہائیروگلیفکس کا وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ کام کرنا ایک عام بات تھی، خاص طور پہ جب ایک نیا فرعون برس سے اقتدار آتا تھا۔ دوسرے نقش و نگار کا پلاسٹر ختم ہو چکا ہوتا تھا، جس سے ایک پیلمسیس تیار ہوتی تھی۔ یہ تصاویر سائنس اور کانسپیریسی حلقوں کے مابین ہیلی کاپٹر ہائیروگلیفکس کے نام سے مشہور ہو چکی ہیں۔ نظریے کے بہت سارے حامی یہ کہتے ہیں کہ اگر قدیم تہذیب اپنے فن پارے میں ہیلی کاپٹر اور جدید خلائی جہاز رکھ رہی تھی تو انہیں ضرور دیکھا ہوگا، یا کم از کم ان کی تصاویر، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سے کسی نے انہیں واپس لے لیا ہو۔ یہاں تک کہ کچھ نے اس نظریے کو ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے اور ایلینز کو متعارف کروایا ہے۔ ایک مشہور داستان یہ ہے کہ ایڈوانسڈ ریس یعنی جدید نسل، جس نے مصریوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کی تفصیلات دی، اور وہ دور حاضر کے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے سیارے کے تھے، تاکہ وہ اپنے علم کو
زمین پر قدیم برادریوں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ قدیم مصری سلطنت تقریباً 700 قبل مسیح میں کمزور ہونا شروع ہوئی۔ اسے متعدد دوسری تہذیبوں نے فتح کیا۔ 332 قبل مسیح میں یونان کے عظیم الیگزینڈر نے مصر پر فتح حاصل کی اور اس نے اپنا ایک حکمران خاندان قائم کیا۔ آخر کار رومی 30 قبل مسیح میں آئے اور مصر روم کا ایک صوبہ بن کے رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔